الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، تعریف و تمجید و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین، خالق و مالک کائنات کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہزارہ رحمت، نعمت، برکت، رحمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت پر، صحابیات پر، اہل بیت اطہار پر، اولیاء اللہ کرام پر، محدثین اعظام پر، بزرگان دین پر جنہوں نے اپنا تن من دھن اسلام کے لیے وقف کیا. سورۃ الاحزاب کی ایک آیت خطبہ میں تلاوت کی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا. آپ علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی اور نبوت کے بعد اور اس سے پہلے کی زندگی، آپ کا مخالف اور آپ کا دشمن، وہ بھی آپ پر نبوت سے پہلے بھی اور جب نبوت مل جانے کے بعد بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے. آپ کے مخالف مشرکین جو نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئے، کہتے تھے سروے زمین پر عدل والا کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صادق ہے، امین ہے، بہادر ہے، شجاع ہے. وہ کون ہے؟ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. اور مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد لازم ہے، ملزوم ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، عزیز و اقارب پر اس کو من و عین عمل کریں، دل سے مان لیں
فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہوا تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں. اے اللہ کے رسول کب تک؟ فرمایا جب تک تم میری لائی ہوئی شریعت کو 100% اپنے اوپر نہ مان لو. دعا کیجیے اللہ ہمیں اسی شریعت کے تابع رہتے ہوئے دین پر عمل کرنے والا بنا دے. سب آمین کہتے ہیں. وہ شریعت کون سی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. فرمایا میرے پیارے وہ شریعت لے کر آئے جو آسمان سے میں نے ان کی قلب اطہر پر نازل فرمائی. آپ کا بولنا شریعت، آپ کا بیٹھنا شریعت، آپ کا کسی صحابی کو جواب دینا شریعت. اللہ اکبر. صحابی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مسجد نبوی ہے. کچھ صحابہ نے دیکھا کہ ابھی نماز میں وقت موجود ہے، ٹائم ہے، کیوں نہ اس وقت سے استفادہ حاصل کر لیا جائے، فائدہ حاصل کر لیا جائے. کچھ صحابہ ایک کنارے پر بیٹھ جاتی، کھجور کی گٹلی ان کے ہاتھوں میں ہے اور اس پر پڑھتے ہیں اللہ اکبر. کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ او تکبیر او تسبیح او تحلیل. یہ کتنا اچھا ذکر ہے. اللہ سبحان اللہ کتنا عمدہ ذکر ہے. الحمدللہ کتنا اچھا ذکر ہے. اور ان ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر اچھا ہے؟ بتلائیے صحابہ نے کتنا اچھا کام کیا ہوگا. اچھا کام کیا کہ خلاف شرع کام کیا. ایک جگہ پر مل کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے جو ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ خیر کثیر ہے. کہہ رہے ہیں ذکر الہی میں مشغول عمل ہے. صحابی رسول عبداللہ بن مسعود آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور کھجور کی گٹھلیوں پر. اہل حدیثو، صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کے الفاظ کو نوٹ کرو. فرمایا ابھی تو میرے محمد رسول اللہ کا کفن میلا نہیں ہوا، تم نے دین میں کون سی تبدیلیاں کرنا شروع کر دی. کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہا اللہ ہے تم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، در حقیقت تم جہنم میں جا رہے ہو. یہ میرے مصطفیٰ کا طرز عمل نہیں. میرے پیارے نے اپنی زندگی میں کبھی گوشہ نشینی اختیار نہیں کی اور کبھی اس طرح بیٹھ کر گٹلیوں پر سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہا. جمع ہو کر تم نے کہاں سے لے لیا؟ کہ میں تمہیں جہنم میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ. خلاف طرز عمل کریں تو جہنم میں جائیں. اور آج کے مسلمان
جو دل میں آئے کرے. آپ پھر نبی علیہ السلام کی شریعت کو اور دین کو اوپر سے کچھ ڈال دے اور پھر مسلمان رہے. نہیں میرے بھائی، منوعان عمل کرنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا اما بعد، خطبوں میں آپ اکثر سنتے ہیں فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ عرش والے رب رحمان کی. اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے حق آخر ہے. فرمایا نئی بات ضلالت ہے، گمراہی ہے، چاہے کتنے عمدہ ہی کیوں نہ ہو، اچھی کیوں نہ ہو. ایک شخص ظہر کی 4 رکعت 8 پڑھے ثواب کی نیت کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ وہ کہ میں ثواب حاصل کر رہا ہوں، وہ سیدھا گمراہی میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر کے 3 صحابی آئے. بڑی مشہور حدیث سنا کر میں اپنا موضوع شروع کرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا طرز عمل ہمیں بتائیے. ہماری ماں عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے؟ فرمایا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور آپ اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پوری رات آپ مصلی پر ہوتے ہیں. وہ 3 صحابی کہنے لگے یہ تو امام الانبیاء ہیں، ان کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. میں اس آیت کا ترجمہ نہیں بلکہ محدثین کا قول پیش کرتا ہوں. محدثین فرماتے ہیں نبی ماں کے پیٹ میں نبی ہوتا ہے. صرف اگر اس دنیا کے اندر گناہوں سے خطاؤں سے کوئی ذات مبرہ ہوتی تو وہ نبیوں کی ہوتی. کن کی؟ نبیوں کی ذات گناہوں سے مبرہ ہوتی ہے. اللہ نے وہ مادہ اور نفس امارہ ان میں نہیں شامل کیا ہوتا کہ انہوں نے امت کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، ان کو امت کے لیے رول ماڈل بنانا ہوتا ہے. ایک صحابی آئے، 3 صحابی، جب انہوں نے باتیں سنی کہنے لگے آپ تو معصوم علی الخطا پیغمبر ہیں، ہم کہاں اور اللہ کے پیغمبر کہاں. ایک نے کہا سن میں پورا 7 روزے ہی رکھتا رہوں گا. ایک نے شادی کرنے سے انکار کیا، صحابی ہیں. اور ایک نے کہا میں ساری رات قیام اللیل کروں گا، صحابی ہیں نا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا قلت کذا و کذا و کذا، تم جنہوں نے ایسے ایسے کہا. قال نعم، فرمایا سن لو
اگر تم ایسا کرو گے میری لائی ہوئی شریعت کو سے انکار کرو گے. میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. میرے عزیزو بتلائیے، جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر اللہ کے پیغمبر نے وہ کام نہیں کرنے دی، آج کا مسلمان اٹھے اور اپنا طریقہ شروع کر کے اس کو دین کا نام دے دے، مقابلے قبول نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے لوگ آئیں گے جن کے نامہ اعمال بہت ہوں گے، حج عمرہ خیرات زکات، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ایسے لوگ اور پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہیں، لیکن میرے عزیزان محترم برادران ملت، ان میں نہیں ہے تو حدیث مصطفیٰ نہیں ہے، اتباع رسول نہیں ہے. فرمایا پھر ان نیکیوں کا اللہ کیا کریں گے؟ اللہ اس پہاڑ کو ہوا میں اڑا دیں گے، روح بنا کر، رواں بنا کر ہواؤں کے اوپر وہ ختم ہو جائیں گے. ذرے وہ پہاڑ جو نظر آ رہا تھا نیکیوں کا ختم کا، جس میں میرے پیارے کی اتباع ہی نہیں، اللہ کو وہ نیکیاں قابل قبول ہی نہیں. پہلی شرط یہ ہے. قرآن کا دوسرا مقام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم کل قیامت کے دن ان نیکیوں کا جائزہ ہی نہیں لیں گے جس میں میرے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ ہو. اللہ اسے کیا کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فرمایا ہم ان کو ترازو میں نہیں رکھیں گے، اس کا وزن ہی نہیں کریں گے. تو میرے عزیزو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کیجیے. قرآن میں پورا قرآن آپ پڑھ لیں اللہ نے دو ہی لفظ اس میں استعمال کیے ہیں. پہلا لفظ اطاعت کا، دوسرا اتباع کا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا دوست اور اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میرے پیارے حبیب کی اتباع لازم ہے. دنیاوی امور کے اندر بھی، دینی امور کے اندر بھی، ہر معاملات کے اندر میرے پیارے کی شریعت کو مقدم رکھنا ہے. اپنی بات کو، اپنی رائے کو پیچھے رکھنا ہے. اگر میرے پیارے کی
بانس سے تمہاری گانٹ ٹکرا گئی، فحبطت اعمالہم، تمہارے تمام کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو جب بھی ہاتھ اٹھاؤ اللہ تمہاری دعا کو سنے، میں چاہتا ہوں مستجاب الدعوات بن جاؤں، پریشانی کے حالت میں اور اللہ میری دعا کو قبول فرمائے۔ فرمایا نسخہ اللہ نے آسمان سے بھیج دیا ہے، عمل ہم کر لیں، دعائیں اللہ ہماری قبول فرمائے۔ فاتبعونی فاتبعونی، میرے پیارے کی اتباع کرو۔ اللہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، نتیجتاً کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، فرمایا جو میرے پیارے حبیب کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس سے آگے دوسرا نام وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہارے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ایک شخص چھوٹا سا عمل کرتا ہے لیکن اس کی سند صحیح کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام سے موجود ہے، ملتی ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وہ چھوٹا سا عمل بہت بڑا اجر ہے۔ ایک شخص پوری رات قیام کرتا ہے، پورا دن صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن اس کا طرز عمل، اس کی زندگی میں حقیقتاً اسوہ حسنہ نہیں، طریقہ رسول سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کروں، تحریر کر لیا کروں، نوٹ کر لیا کروں، لیکن مجھے معلوم نہیں، آپ سفر میں بھی ہوتے، مسجد میں بھی ہوتے، ممبر پہ بھی ہوتے، بازار میں بھی ہوتے، مجھے معلوم نہیں کون سی بات لکھنی ہے اور کون سی نہیں لکھنی۔ فما اکتب یا عبداللہ، میرے صحابی تو میری ہر بات کو لکھا کرے، وہ بات میری نہیں ہوتی، عرش والے رب رحمان کی ہوتی۔ اللہ اسی لیے قرآن میں فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے پیغمبر اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے، میں جب آسمان سے ان کے قلم اثر پر وحی نازل کرتا ہوں، فرمایا پھر کی زبان حرکت میں آتی ہے، فرمایا تو میری ہر بات کو لکھا کر۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت در حقیقت کس کی اطاعت ہے؟ توجہ ہے؟ توجہ نہیں، توجہ ادھر رکھیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی در حقیقت اس نے رب رحمان کی، عرش والے رب رحمان کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا، کامران ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لشکر کو روانہ کیا جس کے امیر مقرر ہوئے عبداللہ بن رواحہ صحابی ہیں۔ کہا جاؤ آپ اس کے امیر ہیں، جائیے، روانہ کر دیے۔ صحابی رسول ہیں، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے شہید ہو جاؤں، تو ان کی خواہش دیکھیے
کتنی عمدہ اور کتنی اعلیٰ. کل جمعہ ہے، مسجد نبی میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھ کر جاؤں گا، پھر پتہ نہیں مجھے آنا ہو یا نہ ہو. خطبہ جمعہ میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر پڑی کہ عبداللہ میں نے تمہیں لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. فرما اللہ کے پیغمبر جو میرے ساتھی تھے میں نے ان کو روانہ کر دیا، میرے پاس عمدہ اعلیٰ اچھی نسل کی سواری ہے، میں ان کو جا کے پالوں گا، ان تک پہنچ جاؤں گا. فرمایا عبداللہ سن، جس مقام کو میرے وہ صحابہ پہنچ گئے آپ نہیں پہنچ سکتے. فرمایا میری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ عرش والے رب رحمان کی مرضی سے. آپ کے پاس جتنی تیز رفتار سواری ہو آپ ان تک نہیں پہنچ سکو گے، کہ انہوں نے فوراً میری بات کو ایمان تسلیم کر دیا. اسی لیے مومن کے لیے لائق کہ نبی علیہ السلام کی بات ہے سوچ پڑ جائے. اللہ قرآن میں فرماتے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ فقد ضل ضلالا مبینا. مصور کھینچ رخشا جس میں صفائی ہوئی، ادھر فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی. یہ مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے. فرمایا کسی مومن کے لیے، مومنہ کے لیے جائز نہیں کہ بات میری ہو، بات احمد مجتبیٰ کی ہو، لیکن اس کے اندر سے وہ رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے. فرما اس طرح کرے گا تو اپنے اعمال کو برباد کر بیٹھے گا اور اپنی نیکیوں جو اس نے کمائی ہیں وہ نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. فرما سنو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کوئی بات جو میں نے نہ کہی ہو، دین کے اندر وہ کام جس کی اجازت میں نے نہ دی ہو، انسان اس کام کو کرتا ہے فہو رد، وہ بات رد کر دی جاتی ہے. محدثین لکھتے ہیں یہاں رد کا معنی یہ ہے جس سے ہم کسی ایسے صفحے کو جو کہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل نہیں، پرانا ہے یا ہماری نظروں میں اس کی کوئی اوقات نہیں، اس صفحے کو ہم اٹھا کر ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، کچرے والی میں. فرمایا اسی طرح اس کی بات چاہے کتنی عمدہ کیوں نہ ہو، اعلیٰ کیوں نہ ہو، عرفہ کیوں نہ ہو، حدیث مصطفیٰ سے ٹکرا جائے فہو رد، وہ رد کر دی جاتی ہے، مردود کر دی جاتی ہے، اس کی کوئی نیکی نہیں. آئیے میں آپ کو اپنے آپ کو سب سے پہلے خود کو پھر آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. اپنی نماز، اپنا لین دین، اپنے تمام معاملات کو درست کریں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں. روز کی بنیاد پر 2 سے 3 احادیث گھر میں پڑھیں، اہتمام کریں. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ فہم دین ہمیں حاصل ہو. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ہر گھر میں سے ایک فرد ایسا بھی ہونا چاہیے
اپنی قوم کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف، عزیز و اقارب کی طرف اللہ کا دین سنائے پڑھ کر، اور ان کو اللہ کے دین سے سنا کر ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرے، اللہ کا دین سنا کر۔ اللہ اکبر۔ کامیابی کا راز اطاعت رسول میں ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے فوراً بعد کا میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، فرمائیں دو کے علاوہ کسی تیسرے کی پیروی کرو گے، پیچھے چلو گے، آنکھیں بند کر کے، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس نے مومنین کا طرز عمل چھوڑ دیا، اللہ اس کے رسول کا طرز عمل، یہاں مومنین سے مراد صحابہ کی جماعت، اور دین میں کوئی نیا کام شروع کیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قِيلَ وَمَنْ أَبَى يَا رسول اللہ؟ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى۔ میرا امت کا ہر فرد، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، مگر اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کون سا ایسا شخص ہے جو جنت کی نعمتوں سے منہ موڑے، جنت کی نعمتوں سے انکار کرے، جنت کی فراوانیوں سے انکار کرے، جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ من اطاعنی فقد دخل الجنہ، فرمایا جس نے ہر سنِ بلوغت سے لے کر قبر تک میری اطاعت فرما برداری کو بجا لایا، من اطاعنی، دنیا کے ہر موڑ پر اس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، چو چراں کی، بات ایسے نہیں ایسے، اور میری بات پر کسی کے قول کو ترجیح دی، کسی فقیہ کی، کسی عالم کی، کسی محدث کی، وہ انسان جہنم میں جائے گا، اسے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا میں تو اللہ کے بندوں کو جنت کا راستہ دکھلانے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے۔ پھر فرمایا من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے، میری احادیث سے پیار کیا، اور اس لیے مانی کہ یہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت۔ لوگ بے شک اس کی مخالفت میں اتر آئے، لیکن اس نے میری سنت کو نہیں چھوڑا۔ فقد حبنی، فرمایا اس نے میری سنت سے پیار کیا، در حقیقت احمد مجتبی سے پیار کیا، آمینہ کے لال علیہ السلام سے پیار کیا۔ اللہ اکبر۔ ومن حبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی
اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ اللہ ہم سب کو احادیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ فرمایا جس نے کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو بات میں نے نہیں کہی، اس کو حدیث بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کا ٹھکانہ کہاں؟ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا، بنا لے اور جائے گا۔ محدثین نے ایک قول پیش کیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے خود بات کو بنایا اور منسوب احمد مجتبی کی طرف کر دی۔ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہاں؟ اللہ کا قرآن ایک آیت سناؤں، اس کا ترجمہ کروں، پھر اس کو ایسی حدیث کو میں پھر انشاءاللہ سمجھ آئے گی بات۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا جس نے میرے پیارے کی مخالفت کی، ان امری ہی، کسی عمل میں، کسی حکم میں حکم عدولی کی، ان تصیبہم فتنہ، دنیا میں اس کا مقدر فتنے بن جاتے ہیں، ضلالت اور گمراہی، ایک پریشانی سے نکلتا ہے دوسری پریشانی سے اٹھائے کھڑی ہوتی ہے، دوسری سے نکلتا ہے اس سے بڑی پریشانی کھڑی ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی اس سے بڑی، ورنہ اس کی دنیا کو ہم فتنے بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جس شخص نے حدیث مصطفیٰ جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کہا، بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث جبکہ اس کا کسی صحیح سند سے کوئی تعلق دور تک نہیں ہوتا، لیکن اس پر عمل کرتے۔ فرمایا جس نے کوئی ایسی بات کہی پھر اس پر عمل کیا یا بات صرف کہہ دی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے کہ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کی، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جس نے ایسا کیا اس کے ایسے شخص کی معافی دے۔ رشوت لینے والا، زانی، شرابی، چور، مشرک، ان کے بارے میں یہ کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ نے حتمی فیصلہ کیا اور ساتھ جہنم میں جانے کا کہا، لیکن اگر توبہ استغفار کر لے، فرمایا پھر ان کا جہنم میں جانے والا جو راستہ اور جنت کی طرف اللہ کی رحمت کے ساتھ ہو جائے گا۔ جس نے اتنی بڑی جسارت کی، بات منسوب محمد رسول اللہ کی طرف کر دی، فرمائے جو مرضی کرتا رہے یہ مر جائے، وہ بات چلتی رہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، یہ سیدھا جہنمی، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شے آڑ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اتباع سنت، اتباع رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا۔ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا۔ میرا سوال ہے، آپ ماشاءاللہ میں تو طالب علم کی حیثیت سے یہاں حضرت مولانا مسعود الحسن حافظہ اللہ کے کہنے پر اپنا سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا اور آپ کا چہروں کا دیدار کرنے کے لیے آ گیا، وگرنہ آپ مجھ سے بڑے خطیبوں کو سنتے ہیں، پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا آپ کے سر کو اوپر سے جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا مجھے، پھر آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، اب بات کو سنیں، بات کو سمجھیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر
کسی کے لیے رسوا حسنہ، فرمایا جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی. کس 3 خوبیاں؟ کتنی؟ بس میری یہ بات، اس کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی. وہ خوبیاں کون سی ہیں؟ اللہ کا قرآن ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. پہلی خوبی اس میں یہ ہونی چاہیے جو اللہ سے ملاقات کو یقین رکھتا ہو، اشتیاق رکھتا ہو کہ اللہ تیرے ساتھ ملاقات ہوگی، اے اللہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کو جنت نصیب فرما. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. میں آپ سے 2-3 دعائیں کروانی، آپ سب مل کر آمین کہہ دیجیے گا. میرے بھائی ہیں، میرے استاد ہیں، ان کا نام مفتی طیب رشید. دعا کیجیے اللہ رب العالمین میرے بھائی کی تمام دینی مرادوں کو پورا فرما دے. اور میرے بہت ہی پیارے دوست بھائی عبدالستار، اللہ رب العالمین اور ان کی صحت میں اضافہ فرمائے، عافیت دے، اور اللہ رب العالمین ایمان کی چاشنی سے ان کی آنکھوں اور دل کو مزین کر دے. میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں اللہ رب العالمین، اور جتنے احباب موجود ہیں ہم سب کی پریشانی کو اللہ دور فرما دے. اور آپ کے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں آپ. اللہ اکبر. میں اکثر یہ سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں مسجد اقصی اور مولانا مسعود الحسن حافظ اللہ کو ماشاءاللہ بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ خطباء کو بلاتے ہیں، اور آپ کی اور میری اصلاح کے لیے لوگ آتے ہیں، اور علماء کرام کے بیانات ہوتے اللہ قبول فرمائے. آپ ہی کے علاقے کی ایک شخصیت حاجی عبدالقدیر حفظہ اللہ، اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. ان کی والدہ محترمہ کو اللہ رب العالمین صحت والی، ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے. اور آپ ہی کے گاؤں کا بہت بڑا ایک نام جو میں اکثر سوشل میڈیا کی زینت ہے، استحکام پاکستان کے زیر اہتمام جو پروگرام ہوتے ہیں مساجد میں آتے ہیں، استحکام پاکستان فورس اس کا نام ہے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے علماء آپ کے ڈاک بہتر منجا ڈھیسیاں میں ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا فرمان سنانے آتے ہیں. اور آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ ان کی میزبانی کرتے ہیں. آپ علماء کا کے ساتھ آپ کا محبت کا معیار دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا. میں تو ان نوجوانوں کو انشاءاللہ الرحمن خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ ہی ماشاءاللہ بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. ایک بات کو یاد رکھیں، دین کے معاملے میں کسی کی ٹانگ کھینچنے کی ضرورت نہیں. جو اللہ اس کے رسول کا کام کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین سنا رہا ہے، آپ اس کا دستے بازو بنے، اپنی رنجشیں اختلافات کو بھول جائیے. اور انشاءاللہ الرحمن مجھے تو کبھی بھی استحکام پاکستان والوں نے نہیں بلایا، یہ آپ گواہ ہیں، لیکن میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. 13 اگست کو جو پروگرام کرواتے ہیں پورے پاکستان بھر کے علماء اس میں تشریف لے کر آتے ہیں، ماشاءاللہ کا کیا سما بنتا ہے. آپ لوگ سنتے ہیں شیر پنجاب کو، آپ لوگ سنتے ہیں اور دیگر علماء کو، آپ لوگ سنتے ہیں حافظ مسعود عالم حافظ اللہ کو، اور پنجاب کے مایہ ناز خطیب آتے ہیں. میری دعا اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کو برکتیں عطا فرمائے. اور انشاءاللہ الرحمن 13 اگست 2021 کو وہ کانفرنس منعقد ہوگی.
آپ اس کے میزبان ہیں، آپ سب نے اللہ اس کے رسول کا پرچم کو تھام کر ہر ایک کو آنے والے کو اہلاً و سہلاً کہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کہیں گے اللہ کے فضل سے۔ فرمایا پہلی بات میں سن لیں، 3 باتیں ختم کرتا ہوں، اور میرے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے، اور آپ کے اسی شہر کی روحانی عظیم شخصیت حضرت مسعود الحسن حافظ اللہ کے والد محترم ولی کامل اللہ رب العالمین کی مغفرت فرمائے، میرے نانا، میرے نانی، میرے دادا کی اللہ مغفرت فرمائے۔ بات کو توجہ سے سنیے گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ، 3 دعائیں کو سن لیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام والسلام کس کے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس کی پہلی شرط جو اللہ سے ملاقات کو یقینی بناتا ہے۔ اس سے مراد جو قیامت کے سامنے اللہ کے پیش ہونا چاہتا ہے، پیش ہوگا، اس کو یقین ہے، اور اس کی وہ دن یاد ہے جب میں قبر میں اتار دیا جاؤں گا، 24 گھنٹے چلتے پھرتے موت اس کے سامنے ہے، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو خلاف شرع ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ، میرے پیارے حبیب اس کے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ۔ اور دوسرا والیوم الآخر، جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اپنے کسی بھائی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اور کسی کا حق نہیں مارتا، انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک جائیے، بات کو سن لیجئے، کہنے دیجئے۔ عبادت کی باری آتی ہے، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی، لیکن جب حقوق العباد کی باری آتی ہے، لوگوں سے معاملات کی باری آتی ہے، میرے عزیز محترم ساتھی، ہم رنجشیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صلاۃ العذاب ہن العبد العابد، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز عبادات اس کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ کیا ہے؟ ذاتی رنجش، لڑائی جھگڑے فساد۔ جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ یہ سب باتیں نہیں کرتا۔ پھر دوسری بات وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی فرامین کا مطالعہ کرتا ہے، اور اس سے دوسرا مراد کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا ایک لمحہ ایسا آتا ہے اللہ رب العالمین کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو حدیث مصطفیٰ کو مانے بغیر، قرآن کو مانے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زبان اقدس سے جو بات نکل جائے وہ حرف آخر ہے۔ عبداللہ بن مسعود، جمعہ کا دن ہے، مسجد میں تشریف لے کر آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا، اے میرے صحابی بیٹھ جائیے۔ عبداللہ بن مسعود نے سنا وہ جملہ، وہیں بیٹھ گئے جہاں صحابہ کی جوتیاں پڑی تھی، جہاں وہ صفوں کا اہتمام نہیں تھا، وہیں رک گئے، سہم گئے۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود، میں نے آپ کو نہیں کہا، اللہ کے پیغمبر میں نے تو بس آپ کی بات کو سنا ہے، مجھے یہ معلوم نہیں آپ نے کس کو کہا ہے، بس اتنا ضرور سنا ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے کہا ہے یا میرے کسی دوست، میرے پیارے بھائی، کسی صحابی کو کہا ہے۔ فرمایا میں نے فلاں کا۔ عبداللہ بن مسعود کا جملہ سنیے، اپنے دل میں خیال کرتے ہیں عبداللہ نبی علیہ السلام کے فرامین کو سننے کے بعد آپ مسجد میں رہے، بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو منبر پر کہنا پڑا قم یا عبداللہ، میں نے آپ سے نہیں کہا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دل میں خیال آیا ہے عبداللہ نبی علیہ السلام کا فرمان سننے کے بعد اب آپ کے قدم اگر آپ چل پڑے، آپ کے قدم مسجد نبوی کی طرف نہیں بلکہ جہنم کے راستے کی طرف جائیں گے۔ اللہ اکبر، تم بات جو آ گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت فرمائی۔ ایک اور صحابی کا میں آپ کو اطاعت رسول، حب رسول کس طرح صحابہ کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے پیچھے،
آپ نے سلام پھیرا، آپ نے دیکھا ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے وہ سونے کی، فرمایا میرے صحابی آپ کے ہاتھ میں یہ اچھی نہیں لگی، فرمایا وہ اٹھا کر کے انہوں نے پھینک دیا۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے کر گئے، صحابہ نے کہا اٹھا لیجیے، اٹھائیے، جا کے اپنے زوجہ محترمہ کو دے دیجیے۔ صحابی کا ایمان دیکھیے، صحابی کے ایمان کا معیار دیکھیے۔ تمام صحابہ کہنے لگے اٹھا لیں، آپ کے لیے اللہ کے نبی نے منع کیا، جا کے اپنی زوجہ محترمہ کو دیجیے، وہ پہن لے۔ فرمایا اللہ اکبر، اس شے کی طرف میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تم تو مجھے کہتے ہو میں اٹھا لوں، میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جو شے احمد مجتبیٰ کو میرے ہاتھوں میں اچھی نہیں لگی، میں اپنی زوجہ کو کیسے دے دوں؟ یہ ہے ایمان۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کا ایمان لانے والا بنا دے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اور ساتھیوں مسجد کے ساتھ آپ تعاون کریں، مسجد کے ساتھ تعاون کیا کریں، دل کھول کر تعاون کریں۔ مولانا صاحب کو تقریب میں تشریف لے کر گئے، ورنہ وہ انشاءاللہ الرحمن آپ سے صحیح طریقے سے تعاون کروا لیتے، لیکن یہ میری ڈیوٹی ہے، آپ نے سب نے احسن طریقے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔